السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر شمس حسن ایک مرتبہ پھر جن سیریز لے کر آپ کی خدمت میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا جو قصہ ہے وہ ایک رکشہ ڈرائیور کا ہے۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بیٹا سب سے بڑا تھا، بیٹی اسکول میں پڑھ رہی تھی، فائنل 9th اور 10th کلاس کی اسٹوڈنٹس تھیں، جبکہ بیٹا ان کا فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولادیں سب پڑھی لکھی ہوں اور جناب علی اچھا مستقبل ہو ان کا اور اچھے نصیب والے ہوں۔ تو وہ رکشہ ڈرائیور بھی اپنے تئیں بہت کوشش کرتا رہا ساری زندگی کہ وہ ایک اپنا مکان لے سکے تاکہ بچوں کے لیے آسانی ہو، لیکن بچوں کا پیٹ بھرنا، ان کی تعلیم و تربیت اور جناب علی ان کا اچھا مستقبل اور پھر اچھی جگہ شادی، یہ سارے معاملات جن سے ماں باپ کے لیے بسا اوقات وہ ان کو پریشان کر دیتے ہیں، ایک طرح سے پوری زندگی کھپا دیتے ہیں وہ اس کے لیے، اور کچھ لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں ہو پاتے۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسی معاملہ تھا کہ وہ غربت کی چکی میں پسے ہوئے لوگوں میں سے تھے، اور جناب اپنا جو گھر کا خرچہ بڑی مشکل سے پورا کر پا رہے تھے۔ وجہ سے اس کی یہ تھی کہ ان کا جو مکان تھا وہ کرائے کا تھا، اور اکثر کرائے کے مکان میں رہنے والوں کی سمسیا یہی ہوتی ہے کہ جناب وہ بیچارے ساری زندگی کرایہ ہی بھرتے بھرتے گزار دیتے ہیں اور وہ اپنا مکان نہیں بنا پاتے۔ ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ ان کے جو صاحبزادے تھے، جب وہ 5ویں 6ٹھی 7ویں کلاس میں پڑھتے تھے، غالباً یہ 6ٹھی کلاس میں، تو وہ والد صاحب کو رکشہ چلاتے ہوئے دیکھتے تھے، تو انہوں نے خاموشی سے کبھی کبھار رکشہ ان کا سٹارٹ کرنا ہوتا تھا جب والد صاحب دوپہر میں آ کے قیلولہ کرتے تھے، اور تو وہ دوپہر میں رکشہ آرام سے دھکا دے کے آگے پیچھے کے لے جا کے اور کہیں سٹارٹ کر کے جناب اس کو چلاتا تھا، یعنی اس کو شوق تھا چلانے کا، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے نصیب میں رکشہ چلانا ہی لکھا ہے، جبکہ اس کے فادر کی خواہش تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر کوئی بڑا افسر بن جائے، لیکن غربت ان کے ساتھ زندگی بھر رہی۔ یہاں ان کا بیٹا جو فرسٹ ٹائم میں پہنچا تو ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کو کوئی اٹیک ہوا فالج کا، تو وہ رکشہ چلانے کے قابل نہیں رہے۔ تو انہوں نے اپنی وائف سے ذکر کیا اشارے کنارے میں کہ کاش میں اپنے بیٹے کو رکشہ چلانا سکھا دیتا تو آج میرا بازو ہوتا۔ ماں باپ کی بات چیت سنی تو والد صاحب سے کہنا کہ ابا مجھے تھوڑا بہت رکشہ چلانا آتا ہے اور میں چلا لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہنا ٹھیک ہے، برابر والا جو میدان ہے قریب میں، وہاں پر آپ رکشے کی پریکٹس کراؤ۔ یہ لے کے جاتا تھا والد صاحب کی اجازت سے، جا کے پریکٹس کر کے جناب علی 1 ہفتے میں اپنا ہاتھ صاف کر لیا اس نے، اور پھر روڈ پہ رکشہ نکال کے مزدوری شروع کر دی۔ تو یہ تقریباً 1 سال رکشہ چلاتے ہوئے اس کو ہو گیا جب، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ ایک سواری کو لے کر کسی ایسے علاقے میں نکل گئے جو بالکل شہر سے ہٹ کر تھی اور بالکل ویرانے میں تھی۔ مغرب کا ٹائم سر پہ آ گیا تو انہوں نے سوچا کہ یار میں اتنی دور آیا ہوں تو اپنے پیٹرول کا خرچہ بھی واپسی کے لیے نکالنے کا یہی طریقہ ہے کہ میں کسی سواری کا انتظار کروں، جبکہ یہاں پر سواری کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ وقت کافی ہوتا جا رہا تھا، اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، مغرب سے کافی ٹائم آگے گزر چکا تھا، تو اس نے کچھ محسوس کیا جیسے کچھ ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور جناب وہ آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہیں۔ جیسے جیسے وہ آوازیں قریب آتی گئیں تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جناب یہ تو نسوانی آواز ہے، اور کچھ جیسے پازیب وغیرہ جب خواتین پہنتی ہیں تو چلتے وہ چھن چھن کی آوازیں بھی آتی ہیں، اور کچھ کڑے وغیرہ میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس سے آوازیں پیدا ہوتی ہیں، یہ آوازیں بھی اس کو آ رہی تھی ہنسنے کی آواز کے ساتھ ساتھ۔ آواز سے اس کو احساس ہو رہا تھا ہنسنے کی کہ وہ 1 سے زیادہ خواتین ہیں۔ وہ جب قریب آئی تو انہوں نے دیکھا کہ 3 خواتین آ رہی ہیں دور سے، اور نقاب لگایا ہوا انہوں نے، عبایا پہنا ہوا ہے۔ جو بیچ کی لڑکی تھی وہ کچھ زیادہ شوق چنچل تھی، وہ زیادہ ہنس رہی تھی، تو اس نے آ کے ذرا سا 2 قدم آگے بڑھ کے اس سے بات کی کہ رکشے والے ہمیں فلاں حویلی میں لے چلو گے؟ اچھا، اس حویلی کا نام میں یہاں لینا نہیں چاہوں گا کیونکہ بدنامی کا ڈر ہوتا ہے علاقے کی۔ تو اس حویلی کا جب اس نے نام لیا تو وہ ذرا تھوڑا چونکا کہ ہاں یہ حویلی میں نے سنی تو ہے، فلانی جگہ پہ شاید ہے نا؟ کہتی ہاں بالکل وہیں ہے۔ تو آپ ہمیں وہاں لے جاؤ گے؟ کہتے ہاں بالکل لے جائیں گے، میں ہمارا کام تو سواری لے جانا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں ان کی مطلوبہ جگہ ہوتی ہے۔ تو اس نے بٹھایا ان تینوں کو اور چل دیا۔
کم بیش آدھا سفر جب اس کا مکمل ہو گیا تو وہ ہنستے ہنستے آپس میں باتیں کر رہی تھی. اچانک کسی نے ان میں سے غالباً اسی لڑکی نے جو اس نے اس سے بات کی تھی، اس نے اس سے کہا کہ رکشے والے ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. کہنے جی میڈم کیا مسئلہ ہے؟ اس نے آئینے میں دیکھ کے بات کی. کہنے ہم نے رکشہ تو کر لیا لیکن ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے. تو جو اس کا حال تھا ڈرائیور کا دیکھنے والا تھا، کیونکہ تو بیچارہ سواری کے انتظار میں اتنے خوار ہوا یہ سوچ کے کہ چلو سواری مل جائے گی، 2 پیسے آئیں گے اور راشن پانی جو گھر کا ہے ختم ہو گیا وہ لے لوں گا میں آج ہی. بس وہ اسی دھن میں تھا اور اس کے سارے ارمانوں میں پانی پھر گیا اس لڑکی کی اس بات سے. کہنے کوئی بات نہیں میڈم. اب اس کا جو جذبات تھے جو سوچ تھی وہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گئی. بہرحال بڑا افسوس کو دل میں ملال ہوا کہ کاش یہ سواری پیسے والی ہوتی تو کتنا مزہ آتا. بہرحال وہ اللہ توکل پہ چلنے والا بندہ تھا اپنے والد کی طرح. ان تینوں کو ان کی مطلوبہ حویلی کے سامنے اتارا اور اس کے بعد وہاں سے وہ واپس روانہ ہوا، یعنی آگے بڑھ گیا. حویلی کی طرف وہ جاتے ہوئے دیکھا تو وہ سوچنے لگا کہ اتنی ویران حویلی، اتنی ویران جگہ پہ، اتنی پرانی حویلی، تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کھنڈر ہے. یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے یہاں پر جا کے، کون ہے یہ لوگ. بہرحال ان کو وہاں اتار کے وہ آگے چلا گیا. اس نے پلٹ کے دیکھا تو وہاں پر ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی کالے رنگ کی کپڑے کی، اور اس تھیلی کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھی جو چھن چھن یعنی وہ ہلنے جلنے سے آوازیں پیدا کر رہی تھی. بہرحال اس نے رکشے کو سائڈ پہ روکا اور وزن کا احساس کیا تو اس کا انداز ہوا کہ وزنی چیزیں، کوئی قیمتی چیزیں. ظاہر اس کے بننے کا انداز اس طرح تھا کہ وہ کپڑے کی تھیلی میں اور مخمل کا کپڑا تھا، وہ کسی قیمتی چیز کا وہ اشارہ دے رہا تھا. سوچا کہ اب کیا کروں. یہ واپس پلٹے ان کی تھیلی کو واپس دینے کے لیے، لیکن اندھیرا ٹھیک ٹھاک ہو چکا تھا. اور جب یہ واپس گئے تو وہاں حویلی بالکل سناٹا اور بالکل ویرانہ. بہرحال وہ ہمت کر کے اس طریقے سے حویلی کے قریب گئے، دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھل گیا. اب یہ بڑی احتیاط سے آگے بڑھنے لگے، تھیلی ہاتھ میں تھی ان کے، اور آگے جتنا گئے لیکن ان کی سمجھ سے بالا تر تک حویلی قریب اتارتا تھا لیکن حویلی کے اندر جاتے ہوئے بہرحال اس نے نہیں دیکھا تھا. چنانچہ وہ شک شبے کی بنیاد پر حویلی کے اندر جائزہ لیا اس نے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا. سارے اس کے کمرے چمرے اس کو خالی لگے. یہ واپس آ گیا. ابھی سوچتا ہے وہ واپس آ رہا ہے کہ یار یہ امانت ہے ان کی، ان کو دینا چاہیے تھے مجھے، ظاہر ملیں گی تو دوں گا نا، میں کہاں سے دوں گا، نہیں مل رہے مجھے. یہ پریشان ہو کے بیچارہ واپس رکشے میں آیا، بیٹھا اور چل دیا. اس نے وہ پوٹلی اپنے پاس ہی رکھ لی احتیاط سے. تو جب یہ گھر پہنچا تھوڑا مایوس تھا، والدہ کے سامنے بیٹھا. جو پیسے تھے وہ اس نے ماں کے ہاتھ پہ رکھ دیے. سارا دن کی کمائی جو تھوڑی بہت ہوئی تھی. تو والدہ کہنے لگی کہ بیٹا یہ تھیلی کیسی تیرے ہاتھ میں؟ کہ مما یہ ایک سواری آئی تھی اور ایسے ایسے مطلب وہ بھول گئی ان کی سواری، کوئی قیمتی چیز لگ رہی ہے مجھے. کہ لگی دیکھو تو اس نے چاہا کہ وہ والدہ نہ کھولیں اس کی چیز، کیونکہ امانت ہوتی ہے. تو وہ چاہ رہا تھا کہ اس کی والدہ تھیلی کو نہ کھولیں، لیکن ذرا جاندیدہ خاتون تھی. انہوں نے بولا کہ نہیں پتہ نہیں اس میں کیا چیز ہو، دیکھ تو لوں، امانت ہے، ٹھیک ہے اٹس اوکے. انہوں نے تو تھیلی کھولی، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. انہوں نے فوراً تھیلی بند کر کے اس کو دی کہ بیٹا سنبھال کے رکھو اس کو. کہ نہیں ماما آپ سنبھال کے رکھو، کہ اس میں ہے کیا چیز؟ کہ نہیں اس میں کوئی قیمتی جواہرات وغیرہ ہے. بہرحال وہ تھیلی انہوں نے سنبھال کے الماری میں رکھی اور لاک کر دی الماری. اس کے بعد جناب وہ کھانا وانا کھا کے تھوڑی دیر بات چیت کی اور سو گیا. دوسرے دن وہ پوٹلی لے کے دوبارہ گیا وہ، اور یہ سوچ کے کہ جناب یہ پوٹلی میں ان کو دے آتا ہوں، دن میں جا کے مطلب حویلی کا جائزہ لوں گا، دن میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ گیا حویلی کے اندر، خوب اچھی طرح دیکھ بھال کے نکل کے آ گیا واپس. لیکن کوئی اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں کوئی بندہ نہ بندے کی ذات. حویلی اندر سے ظاہر ہو رہی تھی کہ جیسے صدیوں سے بند پڑی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ تھک ہار کے واپس آ گیا اور اس کے ہاتھ میں تھیلی تھی. تو ایک صاحب اس کو انہوں نے نکلتے ہوئے اس کو دیکھا تو یہ کچھ پریشانی میں تھا، چونکہ شکل سے اس کی پریشانی آیا تھی. کہ نہیں بابو جی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بھوتیا حویلی کے اندر؟ یہ بدنام زمانہ حویلی ہے. کہ نہیں حضرت مجھے تو نہیں معلوم تھا، یہ دراصل کسی کی امانت رہ گئی تھی یہاں پر، وہ خواتین کو یہاں اتارا تھا. کہنے بہن یہ کہ آپ کچھ بھی کریں لیکن بہن کوشش کریں اس حویلی کے اندر مت جائیے گا آپ.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ برا نہ ہو تو۔ اس نے ٹھنڈے دل سے کی بات سنی اور جناب علی وہ واپس رکشے میں بیٹھا اور چل دیا۔ اب کافی دیر گزر گئی اس کو پریشانی میں، تو بہر وہ دوپہر میں جب وہ گھر گیا کھانا وانا کھانے، تو دوبارہ اس نے وہ پوٹلی اب اس کے گھر پہ یعنی سنبھال کے اپنی والدہ کے بعد رکھوا دی۔ بہرحال ایک دو دن کے بعد اتفاق کی بات وہ وہاں سے اس کا گزر ہوا تو وہی آوازیں ہنسنے کی آئیں۔ اسے دیکھا تو دور سے وہی خواتین چلی آ رہی ہیں۔ وہ جب قریب آئیں کلے رکشے والے، تم ہمیں اسی حویلی میں لے چلو گے؟ بڑا حیران ہوا کہ میڈم آپ کی ایک امانت میرے لیے عذاب بن گئی ہے، وہ میں روز لے کے آتا ہوں اور کیا آپ کی امانت، اور میں پریشان ہو گیا ہوں، 2-3 دن سے میں اس کو لیے گھوم رہا ہوں، آپ برائے مہربانی وہ امانت پہلے آپ اپنی لے لیجئے تاکہ میں پرسکون سو سکوں۔ کہ کون سی امانت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو اس نے بتایا کہ ہاں مجھے یاد ہے۔ اچھا وہ ایسے بیہیو کر رہی تھی جیسے ایک چھوٹی موٹی چیز ہو وہ جو مس ہو گئی تھی، اس کو اس نے خیال نہیں کیا۔ نہیں میڈم وہ آپ کے لیے شاید اتنے اہم نہ رہو، سمجھ گیا کسی بہت ہی لینڈ لارڈ کی اولاد ہے یہ، تو ہمارے لیے تو بہت قیمتی ہے وہ۔ بہر وہ آپ کی امانت ہے، ہم نے سنبھال کے رکھی، کہ لاؤ واپس دو ہماری امانت۔ کہ ابھی تو میں نہیں لے کے آیا وہ، ابھی تو میں گھر پہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا اس کو، تو بہر یہ کہ میں آپ کو آج کل میں لا کے دے دوں گا، یہیں میں آؤں گا، اسی ٹائم آتا ہوں تو آ کے میں دے آتا ہوں، کل والی ہے پرسوں میں جو بھی ہے۔ میں نے ٹھیک ہے ڈن ہو گیا۔ تو وہ میں نے اس کو لے کے حویلی کے قریب چھوڑا، تو کہنے بھی پیسے تو آج بھی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اب وہ مرتا کیا نہ کرتا، ظاہر پھنسا ہوا تو ان کی امانت اس کے پاس تھی، اس نے سوچا چلو جب امانت دوں گا واپس تو یہ شاید اس وقت پیسے دے دیں گی مجھے۔ چلا گیا ان کو چھوڑ کے۔ اس کے بعد جناب کچھ 2-3 دن گزرے ہوں گے، اس کے ذہن میں یہ آیا کہ رات میں یہ حویلی جو سی ہے بقول اس بندے کی یہ بھوتیا حویلی ہے، تو یہ لوگ رات کے ٹائم جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، تو ذرا جا کے جائزہ لوں کہ باقی اس کی بات میں بندے کی وزن ہے یا نہیں۔ وہ جا کے کیا کرتا ہے کہ وہ بغیر پوٹلی لیے ویسے ہی مطلب ان کے جائزہ لینے کے لیے وہ جاتا ہے اندر، تو دیکھتا ہے کہ جناب حویلی جو سی بڑی جگمگا رہی ہے۔ وہ اندر گیا تو باغ اتنا بڑا تھا اس کا کہ وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ حویلی کے اندر گہما گہمی ہے۔ اس نے بولا یار اندر جاؤں گا پھنس جاؤں گا، یہیں سے جائزہ لیتا ہوں اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ تو وہ کھڑا ہوا تھا ایک درخت کے قریب، کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سے وہ خواتین چلی آ رہی ہیں، آوازیں آئیں خواتین کی باتیں کرنے کی، ہنسنے کی، ایک دم وہ درخت کے پیچھے ہو گیا۔ اس نے غور سے اندھیرے میں دیکھا تو اس کو اندازہ ہو کہ وہی 3 خواتین جو ہنستی ہوئی آ رہی تھیں وہیں درخت کے تھوڑا سے فاصلے پہ آ کے رک گئی۔ تو باتوں میں ان کو احساس ہوا لڑکیوں کو کچھ نئی چیز کا، نئی خوشبو کا، تو اس نے بولا کہ میں پارا تو نے غور کیا یہاں پر مجھے آدم ذات کی خوشبو آ رہی ہے۔ دوسری نے کہا مجھے بھی لگ رہا ہے۔ چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ کوئی ہمیں نقصان پہنچائے، ہم اپنے جاتے ہیں اور جن زیادہ کو بھیجتے ہیں وہ خود ہی یہاں پر تلاش کر کے اس کو ختم کر دیں گے۔ وہ جیسی جان لگتی ہیں تو اسی درمیان میں نا اس کو کوئی پیر میں کانٹا چبھتا ہے نکلتے وقت اس لڑکے کے، تو وہ جب کانٹا چبھا اس کو چیخ نکلی تو وہ پلٹ کے دیکھا کہ رکشہ ڈرائیور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے وہ دراصل میں نا گھبرا گیا، وہ کہنے میں نا دراصل جائزہ لینے آیا تھا کہ میں واقعی آپ لوگ یہاں رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو، بس میں تجسس مجھے یہاں کی چلایا۔ کہنے دیکھو ہماری امانت تمہارے پاس ہے اس لیے ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، ورنہ بڑا بہت مسئلہ ہوا تھا، اور تم نے ہماری شکلیں بھی دیکھ لی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کہ چلو خیر دیکھ لی کوئی بات نہیں۔ وہ ان کو دراصل ان کی آنکھوں سے پہچانا تھا کیونکہ نارملی تو وہ نقاب میں دکھتا تھا ان کو، اور یہاں پر اس نے بغیر نقاب کے ان کو دیکھا تو صرف آنکھوں سے پہچان گیا تھا یہ خواتین وہی ہیں۔ بہرحال قصہ مقصد ہے کہ وہ وہاں سے چلا گیا ان کی تنبیہ کی وجہ سے۔ جب وہاں سے روانہ ہوا گھر تو گھر جا کے اس نے وہ 2 دن جناب علی وہ پوٹلی وغیرہ لی، ان سے وہ بات چیت طے ہو گئی تھی کہ جناب اسی درخت کے نیچے میں اتنے بجے آؤں گا اور آپ کو آپ کی امانت میں دے دوں گا، اور اگر ٹھیک ہے۔ وہ جناب علی امانت لے کے وہ درخت کے نیچے پہنچ گیا دوسرے دن۔ وہ لوگ جب وہاں پہنچے تو میں پارا ہی بولی کہ رکشہ ڈرائیور آپ تو وقت کے بڑے پابند ہو اور دوسری بات بڑے ایماندار انسان ہو، میں تو کبھی بھی انسانوں کے بارے میں ایسا نہیں سنا، میں تو سنتی تھی انسان بڑا بے ایمان ہوتا ہے، بڑا مطلب
लड़ाकू होता है ये और वो। तो बहरहाल कहने नहीं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जैसे आप लोगों में हर जिन जिनसा वो एक जैसा नहीं होता। आप लोगों में अच्छे लोग भी हैं, कुछ शर पसंद भी हैं, ऐसे हमारे भी होता है। कहने बहरहाल मेरा वास्ता आमतौर पर जिन लोगों से भी मतलब हमारे लोगों को वास्ता पड़ा वो शर पसंद किस्म के इंसान थे। तो शरीफ तो मैंने आप ही को देखा आज। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये अमानत हमें हमारी वापस लौटा दी। बहरहाल शुक्रिया अदा करके जनाब अली रवाना हो जाते हैं। तो जब वो चले जाते हैं इनकी अमानत लेके, तो वो जनाब अली अपने जब घर पहुंचता है वो रात भर सोचता है उसके बारे में। 3-4 चक्कर लगवा दिया, जबकि पैसे मुझे एक पाई भी नहीं दिए उन्होंने किराए की मद में। बहरहाल एक दिन क्या होता है कि वो एक सवारी को छोड़ने के लिए उस तरफ जा रहा होता है। इत्तेफाक की बात करीब में होता है, उसने बोला चलो आज उस दरख्त के करीब जाता हूँ, हो सकता है वो वहाँ से वो आमतौर पे वहाँ आती रहती हैं, तो है भी नज़दीक, ज़्यादा दूर नहीं। वो पहुँच गया, दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद वो वही ख़वातीन हंसती भी आ रही हैं। तो उन्होंने देखा कि रिक्शा ड्राइवर, इत्तेफाक की बात आज फिर आप यहाँ पर खड़े हो? कि मैडम वो एक सवारी को छोड़ने के लिए आया था। तो कह लेंगे कि आज हमें छोड़ दो हवेली, तो हम आपका चुकता कर देंगे सारा हिसाब किताब। कह लें हाँ मैं छोड़ दूंगा मैडम, कोई मसला नहीं है। तो वो फिर रिक्शे में बैठे थे। जब वो रिक्शे में बैठ के जब जा रहे थे तो व्यापारा कहने लगी अपनी दोनों सहेलियों से कि यार ये ड्राइवर जो है बड़ा शरीफ इंसान है, मेरे दिल चाहता है कि ये भरोसे के काबिल इंसान है कि मैं इसके साथ घूमूं फिरूं, दुनिया देखूं, लोगों को देखूं, क्योंकि हम अकेले कहीं जा ही नहीं सकते। जहाँ जाते हैं वो इंसान होते हैं, और जो इंसान होते हैं वहाँ फिर हमारे पीछे लोग पड़ जाते हैं। ये मुझे अच्छा इंसान लग रहा है तो मैं चाहती हूँ कि इसके साथ घूमे फिरूँ। तो उसने कहा रिक्शा ड्राइवर मेरी एक ख्वाहिश है। कहने हाँ बोले। कहने मैं चाह रही हूँ कि मैं दुनिया देखूँ, लोगों को, और मुख्तलिफ इलाके जाके मतलब देखूँ, अपने मुल्क के और मुल्क से बाहर के। लेकिन बाहर मुल्क के तो आप दिखा नहीं सकते, कम अज़ कम अपने शहर को तो दिखा सकते हो। कहना हाँ दिखा दूँ, कोई मसला नहीं। कहने मेरी ख्वाहिश है, आप पूरी कर दोगे? कहना हाँ कर दूँगा, कोई मसला नहीं। कहले आपको मैं उसका पेमेंट करूँगी। तो मुस्कुराया। कहले हाँ आपकी पिछली पेमेंट भी रहती है। तो वो तीनों हंसी के नहीं, आप प्रोफेशनल ड्राइवर हो, मैडम आप फिक्र नहीं करो, हम आपको दे देंगे पेमेंट, कोई फिक्र की बात नहीं है। तो उसने बोला कि यार मैं अगर घर जाके वापस आना, फिर दूसरे दिन जाना, फिर तीसरे दिन जाना, यानी बार बार घर से आपके साथ घूमने के लिए जाऊंगी, तो अगर किसी को भिनक पड़ गई कि मैं आदमजात के साथ ऐसी दुनिया देखती फिर रही हूँ या शहर देखती फिर रही हूँ, तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। इसका एक तरीका ये है, आजकल हमारे ख़ानदान में कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, यानी कुछ जो हमारे कबीले हैं उनमें कुछ इख्तलाफात हैं। तो मेरे वालिदैन भी मुझसे कहते हैं कि भी किसी सहेली के साथ, किसी कज़न के साथ तुम किसी जगह रह लो, फ़िलहाल हालात ठीक नहीं है हवेली के, मैं चाहता हूँ आपके साथ गुजारूँ और दुनिया देखूँ। तो क्या ख्याल है, कल आ जाऊँ यहीं? कहना हाँ आ जाओ। कहने उनकी सहेली कहने भी कल की क्या बात है, तुम्हारे फादर ने तो कह दिया ना, हम जाके बता देंगे, आप चली जाओ, हम बता देंगे हमारी एक सहेली है उनके पास, वो स्टे करेगी 3-4 दिन। अलगर्ज है कि वो दोनों चली गई हवेली, और जनाब वो रिक्शे में बैठा के उसको ले चला। तो कह लेंगे आप अपने घर वालों से क्या मतलब करोगे? तो कह ले मेरी वालदा उनको मैं समझा दूंगा। बहरहाल आप परेशान नहीं हो। वो ये सोचता जा रहा था कि वालदा को क्या कहूँगा, रात का इतना टाइम गुजर गया है और ये सोचेंगे कि लड़की साथ में, और इत्तेफाक की बात है भी खूबसूरत, तो पता नहीं कुछ लोग उल्टा सीधा ना समझे। तो उसने बोला कि ख्याल रखिएगा, बगैर इजाज़त के घर से कदम मत निकालिएगा। तो आप ज़रा ख्याल रखिएगा, इंसानों में ज़रा रहने की तहज़ीब तमद्दुन आप लोगों से शायद मुख्तलिफ है। बहरहाल उसने बोला आप फिक्र नहीं करो, मैं आपके लिए कोई मुसीबत बहरहाल क्रिएट नहीं करूँगी। वो जब लेके गया, वालदा ने देखा उसको हक्का बक्का, बड़ी परेशान, कह बेटा ये कौन है? कह मम्मा में ये ना, अब उसने मसलतन झूठ बोला। वो कहने लगी ये ना दरअसल ये परेशान खातून थी, तो कुछ लोग इनके पीछे पड़े हुए थे, तो ये बेचारी परेशान खड़ी हुई थी, मैंने इनको बचाया। मैं जब वहाँ पहुँचा लड़के भाग गए इनको छोड़ के, मैं इनको यहाँ लेके आ गया। कहने कि ये 2-3 दिन 4 दिन यहाँ रहेंगी बकौल इनके। इस असना में उनके रिश्तेदार अजीज़ व अक़रब है, वो मैं उनको ढूंढूंगा, मिल गए तो ठीक है, वरना ये किसी भी जो ख़वातीन आमतौर पर बेसहारा ख़वातीन रहती हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का ट्रस्ट होता है वहाँ पर ये रह लेंगी। कहना ठीक है।
تو والدہ ان کی مطمئن ہو گئی. اب وہ بہرحال رات کو کھانا وانا کھایا بیٹھ کے، ان کی بہنیں بھی بڑا غور سے دیکھ رہی تھیں اس کو، اور کافی دیر ہو گئی تھی چکے، تو وہ اتنی دیر جاگنے کی عادی نہیں تھی ان کی بہنیں. بہرحال وہ پھر کھانا وانا کھا کے جب سو گئیں، مہپارہ کو انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ سلا دیا اور اس کو تنبیہ کر دی، کوئی ایسی حرکت مت کرنا کہ جس سے ہمارے گھر والوں کو شک ہو کہ تم آدم زاد نہیں ہو، ورنہ مسئلہ بن جائے گا آپ کے لیے. کہہ رہے آپ فکر نہیں کیجیے، آپ بالکل ٹینشن نہیں لیجیے، میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی. وہ جناب علی رات کو آرام سکون سے گزر گئی. صبح جب اٹھا تو جناب دیکھا تو وہ والدہ کے ساتھ کھڑی ناشتہ بناتے ہوئے دیکھ رہی، ناشتہ کیسے بنتا ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ لگی یہ نازو پلی ہوئی ہے، اور بقول جنوں کا شہنشاہ ہے اس کا فادر، یہ ظاہر اس کو کیا پتا کہ کوکنگ کیسے ہوتی ہے. دیکھ رہی بڑے اشتیاق سے، اور اس کا شوق دیکھ کے وہ والدہ بھی اس کو سمجھاتی جاتی کہ ایسے یوں کرتے ہیں، ایسے یوں کرتے ہیں، انہیں ناشتہ بنانا سکھا رہی تھی اس کو. بہرحال وہ جب وہ 2-3 دن میں وہ اچھا خاصا گھل مل گئی. اس اسنا میں رات کو جب یہ دیر سے آتا تھا گھر، تو جب گھر والے سو جاتے تھے، ان کی والدہ بھی سو جاتی تھی، اس کو پھر وہ لے کے شہر میں چکر لگاتا پھرتا. وہ جب بھی کوئی پولیس والا ان کے رات میں ان سے ملاقات ہوتی تو وہ غائب ہو جاتی تھی پولیس والے کے سامنے، تو وہ نظر نہیں آتی تھی کسی کو، تو اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا کسی قسم کا رکشے والے کو. الگ ان کی زندگی تھی، 4-5 دن ایسے گزرے، ہنسی خوشی میں وہ گزارا انہوں نے. ان کی والدہ سے، ان کی بہنوں سے اس کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. تو بہرحال یہ کہ ایک دن کیا ہوا کہ یہ اپنے گھر پہ اس کو چھوڑ کے یہ گیا، تو رات کے ٹائم اس کا رکشہ خراب ہو گیا واپسی پہ، اور مقام ایسا تھا کہ وہ بالکل سناٹا تھا، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات. رات کو تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم تھا. وہ پریشان ہو گیا کہ کیونکہ مکینک تو بہرحال نہیں تھا، وہ پروفیشنلی رکشہ ڈرائیور تھا وہ بھی. تو وہ بہت کوشش کی اس نے کہ بھئی رکشہ ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ رکشہ ٹھیک ہو کے نہیں دیا. تو یہ بہت پریشان تھا. اسی اسنا میں اس نے دیکھا کہ دور سے 2 بندے چلے آ رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے. اس نے دیکھا قریب جب وہ بندے آئے تو ان کا قد ود دیکھ کے وہ حیران، بڑا لمبا چوڑا قد ان دونوں بندوں کا. ان دونوں نے قریب آ کے اس سے پوچھا کہ بابو جی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں؟ کہنے یار ایسے سے میرا رکشہ خراب ہو گیا ہے. کہنے اللہ ہم دیکھتے ہیں شاید ہم ٹھیک کر دیں اس کو. انہوں نے رکشے کو ہلا جلایا، جہاں سے ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے اس کو چیک کیا، تو تھوڑی دیر میں رکشہ سٹارٹ کیا، رکشہ سٹارٹ ہو گیا. تو بڑا مشکور ہوا ان کا کہ بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ. کہنے نہیں شکریہ کوئی بات نہیں، جیسا ہمیں کسی نے بھیجا تھا. کہنے کس نے بھیجا تھا؟ کہنے بس یہ راز کی باتیں یہ ہم ہی بتا سکتے ہیں آپ کو. بہرحال وہ چلے گئے وہ. اچھا اب وہ جیسے ہی گئے رکشہ سٹارٹ کیا اس نے، اور تھوڑا سا آگے گیا، پلٹ کے دیکھا تو بندے غائب. پھر ایک دم اس کے ذہن میں آیا کہ ہو نہ ہو یہ مہاپارہ ہی کے بندے تھے. جب وہ گھر گیا جناب علی تو وہی دروازہ کھولتی تھی والدہ کی غیر موجودگی میں، لیکن جب وہ رات کو واپس آتا تھا تو وہی عام طور پہ دروازہ کھولنے لگی. اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت ہو گئی تھی، گھر کا ایک فرد بن کے رہ گئی تھی. باہر اس نے کھانا وانا کھایا اس کے ساتھ بیٹھ کے، تو اس نے بتایا کہ میرا رکشہ خراب ہو گیا تھا. کہ ہاں مجھے معلوم ہے، میں نے بندے بھیجے تھے اور ٹھیک کر کے چلے گئے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. تو وہ اس کو بڑا غور سے دیکھا کہ تمہیں کیسے پتہ لگا تھا کہ ایسے؟ کہ ہمیں پتہ لگ جاتا، چھوڑ ان باتوں کو. وہ پھر شہر کو چل دیے یہ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے. 1-1.5 گھنٹے میں وہ گھوم پھر کے آگے. تو وہ جو اس کے لیے قربانی دے رہا تھا، وقت کی، پیسے کی، ہر طرح سے اس کی مدد کر رہا تھا، تو اس سے بڑی متاثر ہوئی تھی وہ. ایک دن کیا ہوا کہ اس کی والدہ جب یہ واپس آیا تو اس کی والدہ بڑی پریشان بیٹھی ہوئی تھی. کہنا کیا ہوا؟ کہنے یہ وہ مہاپارہ جن سے مل نہیں رہی صبح سے کہیں غائب ہو گئی ہے بغیر بتائے. کہنے کہاں جا سکتی ہے؟ آ جائے گی، کوئی بات نہیں، آگے پیچھے اس کے کوئی ہوگا، کوئی مل گیا ہوگا اس کو جاننے والا، تو وہ چلی گئی ہوگی. کہنے نہیں خبر تو دینی چاہیے نا، ہم پریشان ہیں اس کی وجہ سے. بہرحال یہ پریشانی میں رہے 2-3 دن. وہ مہاپارہ کو نہ وہ نظر آئی کہیں، نہ وہ ملاقات ہوئی. پھر ایک دن ایک شخص آیا اور دن میں آ کے وہ ایک باکس دے کے ان کی والدہ کو چلا گیا. ایک چھوٹا سا لیٹر بھی تھا. تو وہ جناب علی جب وہ واپس آیا رات کو تو والدہ نے کہا کہ بھئی یہ چابی ہے اور یہ باکس ہے. اس نے بولا کہ یہ آپ کے لیے ہے، مطلب آپ ہی اس کو کھولو گے اور یہ امانت ہے آپ کی. پتہ نہیں کون تھا وہ.
کہ حلیہ بتاؤ. تو حلیہ کا تو مجھے پتہ نہیں کہ قد کتنا تھا. کل تقریباً قد 6.5 فٹ قد تھا اس کا. وہ سمجھ گیا. کہلے وہ اندر لے کے گیا, باکس کو کھولا ہے, کھول کے دیکھا تو اس کے اندر جناب زیورات, پرانے زمانے کے زیورات بھرے پڑے تھے, اور جناب ہیرے وغیرہ بھی سب کچھ پڑے ہوئے تھے. وہ حیران پریشان. اس میں خط جب اس نے پڑھا تو اس کی روح سے اس کو یہ میسیج ملا کہ جناب یہ ساری چیزیں آپ کے لیے میں نے گفٹ کے طور پہ بھیجا ہے. آپ بہت اچھے انسان ہیں, میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن آپ کے ساتھ رہتے ہوئے میرے لیے مشکل تھا. چنانچہ یہ ان چیزوں کی ہمارے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں میں بہت زیادہ ویلیوبل ہے لیکن جنوں کے سامنے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جنوں میں بہت زیادہ ویلیوبل ہیں, انسانوں میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. بہرحال تو وہ سنبھال کے اس نے رکھا. والدہ سے کہا کہ بھی کیا کیا جائے. اچھا, اسی اثنا میں ان کے والد صاحب کی طبیعت کچھ زیادہ بگڑی تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اب وہ کافی پریشان, کوئی 8-10 دن گزر گئے. 8-10 دن کے بعد جب زندگی معمول پہ آئی تو والدہ سے مشورہ کیا کہ والدہ کے بھی کیا کیا جائے ان کا. انہوں نے کہا بیٹا دیکھ لو, کیونکہ اس نے تو آپ کو گفٹ دیا ہے اور یہ لوگ کبھی بھی گفٹ دے کے لیتے نہیں ہیں واپس, کچھ بھی ہو جائے. تو اس نے کیا کیا کہ بہنوں کی, چونکہ ان کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی تھی تو اس نے بہنوں کے رشتے وغیرہ کیے, اور جناب ایک جگہ اس نے بہتر سے بہتر علاقے میں مکان لیا, بنایا, اور ایک نیا رکشہ لیا. پرانے رکشے کو اس نے بیچ دیا اور جناب علی نئے سرے سے ایک نئے علاقے میں اس نے دوبارہ زندگی شروع کی. وہاں پر اس نے بہنوں کی شادی کی. بہنوں کے شادی کے بعد جو وہ فارغ ہو گیا تو ماں بیٹے دونوں یہ عمرے کے لیے گئے. پھر آگے جب رکشے میں جوتا ہے وہ, یعنی وہ رکشہ جو اس نے سٹارٹ کیا اپنا نیا والا, اس کے بعد اپنی زندگی گہما گہمی میں کھو گیا. اور کافی عرصہ گزر گیا جب اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا اب میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری میں شادی کر دوں. الغرض کہ ماں کی خواہش کے مطابق اس نے شادی کر لی. تو ایک جن زادی نے اس کو بنا دیا صرف اس کے اخلاق کی بنیاد پر, اس کے صبر کی بنیاد پر. آج کی کہانی مجھے بہرحال بہت پسند آئی. یقیناً آپ کو بھی آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی. تو آپ اس کو لائک ضرور کیجیے گا, پلس اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. اور جناب میری نئی ویورز سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں. اور اگر آپ کے پاس کوئی کہانی ہے اپنے دوستوں کی, اپنے احباب کی, یا کسی XYZ کی, یا آپ کی اپنی کوئی کہانی ہو تو مجھے میرے ای میل ایڈریس پر آپ اس کو میل کر دیجیے گا تاکہ آپ کو وہ کہانی آن لائن سننے کو ملے. اس کے ساتھ ہی پروفیسر شمس کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.